السلام علیکم۔ بی ایس ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اور جب آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر ختم ہوئی، موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ فرشتے نے عرض کی، آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیے تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، اس لیے آپ کی اولاد بھی بھولتی ہے، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آپ کی اولاد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی تمام اولاد آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کے ساتھ اپنی پختہ توحید کا عہد فرمایا اور کہا، یاد کرو ان کی اولاد ان کی پشت سے نکالی اور انہیں گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے انہیں صورتیں عطا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کی پشت سے نکالا اور پھر ان کا جوڑا بنایا، انہیں قوت عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید کے لیے بڑا مضبوط عہد لیا اور انہیں ان کے نفس پر قابو بنایا اور کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، جی ہاں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی پروردگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں 7 زمینوں 7 آسمان تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے گئے عہد یاد دلاتے رہیں گے، اور یاد رکھو، اور میں ان پر اپنی کتابیں نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اعتراف کیا۔ آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، کچھ لوگ مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ سب میرا شکر ادا کریں۔ آپ نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، روشن قبیلوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انبیاء علیہ السلام سے بھی رسالت اور توحید کا عہد و پیمان فرمایا، اور جو اس عہد سے مکر گیا وہ نافرمانوں میں سے ہوگا۔ قابیل اور ہابیل کا واقعہ۔ فرمان الہی ہے، اے نبی، آپ لوگوں کو آدم کے بیٹوں کا سچا واقعہ کیوں نہیں بتاتے؟ اور جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی دی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی تو دوسرے نے پہلے کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، جب آدم علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا، پہلے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسری پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کی جائے تاکہ بنی نوع آدم کا سلسلہ آگے تک چلتا رہے۔ ایک دفعہ آدم علیہ السلام کے ہاں ہابیل اور اس کی بہن اور قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کا نکاح ہابیل کی بہن اور ہابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن اتفاقی طور پر قابیل کی بہن ہابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے ہابیل نے چاہا کہ اس کا نکاح
قابیل کی بہن کی بجائے اس کی اپنی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا اپنی بہن کا نکاح قابیل سے کر دو، لیکن نکاح کرنے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانی بطور نذرانہ پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربانی کے لیے پیش کی، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی ایک میدان میں رکھ دی۔ آسمان کی طرف سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو کہ اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اس نے وہیں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گیا تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے اس کی لاش رکھ دی، کیونکہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اپنی چونچ سے گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوا، کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا، اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہوتے رہیں گے، ان کا گناہ قابیل کے حصے میں بھی آتا رہے گا، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے قابیل نے شروع کی۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت مقرر قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو، مجھے جنت کا پھل کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے انہیں فرشتے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن خوشبو تھا۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے کہا ہمارے والد صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے اور وہ جنتی پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بیٹوں نے کہا تم واپس گھر چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کا جنازہ ادا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو قبر میں لحد تیار کی اور اس میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی اور کہا اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے، آمین۔